آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اسی اندھیرے سے شروع ہونے والی ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی داستان جس کی ابتدا ایک پراسرار لاش سے ہوئی اور انجام ایک ایسی حقیقت پر ہوا جس نے پولیس، عوام اور پورے علاقے کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے گا ذرا، ایک نوجوان لڑکی، بے لباس جسم، سر غائب، اور لاش جھاڑیوں میں اس طرح سے پڑی ہو جیسے کسی جانور نے نہیں بلکہ کسی انسان کے بھیس میں، کسی بھیڑیے نے، کسی انسان کے بھیس میں چھپے درندے نے اسے یہاں پر لا پھینکا ہو۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج ابھی تک پوری طرح سے نکلا نہیں ہوتا، دھند کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عام سا آدمی روز کی طرح پانی لینے کے لیے جناب کھیتوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، روز کا اس کا یہ معمول ہوتا ہے۔ جب یہ آج جاتا ہے کھیتوں کی طرف تو اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑتی ہے جس نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ایک ایسا منظر جو یہ رہتی دنیا تک نہیں بھول پائے گا۔ اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں، سانس اٹک جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ جھاڑیوں کے بیچ ایک انسانی جسم، خاموش، بے حس اور انتہائی خوفناک۔ کچھ لمحے وہ بس اس لاش کو دیکھتا رہتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے کھیت کے مالک کو فون کیا جس کھیت کے اندر یہ لاش پڑی ہوتی ہے، اور پھر اس نے پولیس کو فون کیا۔ چند ہی لمحوں میں سائرن کی آوازیں ہوا میں گونجنے لگتی ہیں، خاموشی کو چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں موقع پر پہنچ چکی ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بھائی وہاں پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ ہر چہرے پر یقین جانیے سوالات ہوتے ہیں، ہر آنکھ میں دہشت ہوتی ہے۔ اور جب پولیس نے لاش کو غور سے دیکھا تو ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی عام قتل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کسی لڑکی کو صرف قتل کر دیا گیا ہو۔ لڑکی کا سر جسم سے الگ کیا گیا تھا، کپڑے مکمل طور پر غائب تھے، جیسے قاتل کا مقصد صرف جان لینا نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کی مکمل طور پر شناخت کو مٹا کے رکھ دینا تھا۔ فوراً فورنزک ٹیم، ڈاگ سکواڈ اور کرائم انویسٹیگیشن یونٹ کو اطلاع کی جاتی ہے، ان کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے۔ اسنیفر ڈاگز بلائے جاتے ہیں، یہ لاش کو سونگتے ہوئے پہلے نرسری کے اندر جاتے ہیں جہاں پر یہ لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہائی وے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اچانک تھوڑا آگے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کے رک جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ خوشبو کی جو لکیر ہوتی ہے وہ وہیں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے ان کو وہ خوشبو نہیں آ رہی ہوتی جو وہ لاش سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ فورنزک رپورٹ جب کی جاتی ہے تو اس میں مزید راز سامنے آتے ہیں۔ لڑکی کی ٹانگ پر دھاگا بندھا ہوا تھا، پیٹھ پر جو ہے نا ان کے ایک پیدائشی نشان تھا، اور سر کاٹنے کے لیے انتہائی تیز دھار ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آتی ہیں۔ پولیس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ بھائی قتل کہیں اور ہوا اور لاش کو یہاں پر لا کے پھینک دیا گیا۔ اصل مقصد تھا اس لڑکی کی شناخت کو مکمل طور پر مٹانا، لیکن سوال وہی تھا، یہ لڑکی بھائی ہے کون؟ سر غائب ہے، کپڑے غائب ہیں، شناخت جو کہ تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ کیس مکمل طور پر یہ ایک بلائنڈ کیس بن چکا تھا، اور صورتحال اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی تھی کہ جس جگہ سے یہ تمام چیزیں ملی تھیں، یہ لاش ملی تھی، وہ 3 ریاستوں کے بارڈر کے قریب آتی ہے۔ پہلا سوال، قاتل کہاں سے آیا؟ دوسرا سوال، قاتل کہاں چلا گیا؟ 2 روز گزر گئے لیکن کسی کو اس سوال کا جواب نہیں ملا، اور پھر تیسرے روز پورے علاقے میں سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، ناکے لگائے جاتے ہیں، جنگل کھنگالا جاتا ہے، ہر چیز دیکھ لی جاتی ہے، لیکن اس لڑکی کا سر نہیں ملتا کہ اس کا سر کہاں چلا گیا۔ پولیس نے اب لاپتہ لڑکیوں کا ریکارڈ کھنگالنا شروع کر دیا تھا، اور جو ڈیٹا نکل کر سامنے آیا اس نے سب کو یقین جانیے ہلا کے رکھ دیا۔ پچھلے 10 روز کے دوران 3 اضلاع میں 54 کے قریب لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جس علاقے سے یہ لاش ملی وہاں ایک بھی لڑکی کی کوئی بھی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا، اور یہ سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ نہ زیادتی کے آثار، نہ شدید ہاتھا پائی، موت کی وجہ صرف اور صرف گلا گھونٹنا، یعنی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، اس کو گلا دبا کے قتل کیا گیا۔ 6 دن گزر گئے لیکن بھائی لڑکی کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ آخرکار لاش کی تدفین کر دی گئی، مگر پولیس نے اس کیس میں ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔
SIT تشکیل دی گئی, سینکڑوں کے قریب CCTV کیمرے کھنگالے گئے کہ بھائی کوئی تو ہوگا, یہ لاش آسمان سے تو نہیں گری ہوگی. موبائل لوکیشنز چیک کی گئی, اور تب کہانی نے بھائی پہلا موڑ لیا, پہلا سسپینس کھلتا ہوا نظر آیا. ایک CCTV فوٹیج میں رات کے وقت ایک گاڑی نظر آتی ہے, اور یہ کوئی گاڑی عام گاڑی نہیں ہوتی, اس کے جو الوائے رمز ہوتے ہیں اس میں لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہی گاڑی بارڈر کے قریب جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نمبر ٹریس ہوتا ہے, پوچھ گچھ کی جاتی ہے, تفصیلات نکالی جاتی ہیں, ٹیکنیکل انالیسس کیا جاتا ہے اس ویڈیو کا, اور اس کے بعد پولیس کو ایک ایسے گھر کا ایڈریس ملتا ہے جہاں پر جب پولیس پہنچتی ہے تو بھائی وہاں تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے. وہاں تو خوشیوں کا سما ہوتا ہے, شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں, کہے لگائے جا رہے ہوتے ہیں, روشنیاں ہوتی ہیں, موسیقی ہوتا ہے, اور شادی کا ایک جشن منایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن انہی خوشیوں کے بیچ میں پولیس نے دلہن کے بھائی محمد بلال نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا. جب تفتیش شروع ہوئی تو حقیقت ایک ایک کر کے کھلنے لگی, اور جو چیزیں نکل کر سامنے آئیں وہ آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں. وہ لاش بلال کی گرل فرینڈ اما کی تھی. اما لڑکی کا نام ہے, مگر سب سے بڑا جھٹکا تب لگا جب پولیس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی کی لاش ان حالات میں اس طریقے سے ملی ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کے گھر والے نہ روئے نہ چلائے, بس اتنا کہا بھائی ہماری بیٹی تو 13 سال پہلے ہی مر چکی تھی, آج نہیں مری ہے. یہ جملہ پوری کہانی کا سب سے زیادہ خطرناک موڑ ہے. اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل حقیقت یہ تھی کہ اما 17 سال کی عمر میں شادی سے ایک رات پہلے, جب اس کی شادی کروائی جا رہی تھی, یہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے. شادی سے ایک رات پہلے خاندان نے بدنامی کے خوف سے اسے ہمیشہ کے لیے مردہ مان لیا تھا. جیسے کہتا نا کہ بھائی تم ہمارے لیے آج سے مر گئی. اما نے نئی زندگی شروع کی, شادی کی, اما کا بچہ پیدا ہوا, لیکن پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی طلاق بھی ہو گئی. تنہائی نے اس کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا. نہ ماں باپ شکل دکھاتے تھے اور شوہر نے تو چھوڑ دیا تھا. اسی تنہائی میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور محمد بلال نامی شخص سے. باتوں باتوں میں دوستی ہوتی ہے, دوستی سے بات کب محبت, اور محبت کب لیو ان ریلیشن تک پہنچ جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اما شادی کرنا چاہتی تھی, کافی عرصے سے ریلیشن شپ میں تھی, لیو ان میں رہ رہی تھی, عزت چاہتی تھی, پہچان چاہتی تھی. مگر دوسری طرف بلال کے لیے وہ صرف ایک وقتی کھیل تھی. وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں سے چھپ کر, یعنی بلال, دوسری شادی اپنی طے کر چکا تھا, اور اما اس کے لیے صرف ایک ٹائم پاس تھی نا. اس کو پتا تھا بھائی میں نے صرف مزے کے لیے اس سے بات کی, اور اما اب اس کے راستے کی ایک دیوار بن گئی تھی. اس لیے 6 دسمبر کی رات پچھلے سال وہ اما کو سرپرائز دینے کے بہانے گاڑی میں آ کر بٹھاتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے, کہتے ہیں آئے چلو گھومنے چلتے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے, سنسان راستے ہوتے ہیں, جنگل ہوتا ہے, اندھیر نگری ہوتی ہے, ہر طرف سے جگہیں اندھیری ہوتی ہیں. اور پھر گاڑی کے اندر سیل بیلٹ سے اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے, گاڑی کو روکتا ہے اور اچانک سے اس کے گلے میں سیٹ بیلٹ لگا دیتا ہے. اما تڑپتی رہتی ہے, ہاتھ پھیلاتی ہے, سانس لینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن بلال نہیں رکتا. موت کے بعد بلال نے اس کی لاش کو گھسیٹا, جھاڑیوں میں پھینکا, چھری لے کر آیا, چھری سے اس کا سر الگ کیا, اس کے کپڑے اتارے اور سر کو پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر گہری کھائی میں پھینک دیا, تاکہ جنگلی جانور سب کچھ یعنی اس کی شناختی مٹا دیں. ایک طرف لاش کھا جائیں, دوسری طرف اس کا سر کھا جائیں. اس تمام واردات کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے اور سکون سے سو جاتا ہے. اگلے دن شادی کی شاپنگ کرتا رہتا ہے, جیسے بھائی کچھ ہوا ہی نہیں, اتنی بڑی واردات سر انجام دے دی, لیکن مزے سے اگلے دن اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جرم کبھی خاموش نہیں رہتا. پولیس نے اس کا سر بھی برآمد کر لیا, لڑکی کا ہتھیار بھی برآمد کر لیا, گاڑی بھی برآمد کر لی, اور موبائل ڈیٹا بھی برآمد کر لیا. اور محمد بلال اب سیدھا جیل کے اندر پہنچ گیا. یہ کیس یقین جانیے ایک قتل کا نہیں ہے, یہ ایک سبق ہے. سبق کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. سبق یہ ہے کہ جب خاندان اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے, بے پرواہ چھوڑ دیتا ہے, تو بھائی انسان نما جانور اس کو اپنی شکار بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ شیطان
ہمیشہ اجنبی نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شیطان صرف آپ سے اجنبی ہے، کبھی کبھی وہ آپ کے سب سے قریب انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے، اور صرف آپ کو اس کو پہچاننے کی دیر ہوتی ہے. یہ خوفناک واقعہ آخرکار سامنے آیا ہے ہریانہ کے، بھارت کا جو علاقہ ہے، یمونا نگر کے ایک پاپولر نرسری کے اندر، جہاں پر ایک لاش ملتی ہے، اور وہ لاش ایک اما نامی لڑکی کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ شادی کے پہلے ٹائم بھی دھوکہ ہوا. اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، گھر سے وہ بھاگ گئی، اپنی پسند سے شادی کی، ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ شادی بھی اس بیچاری کی نہ چل سکی. اکیلی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھے، کوئی نہیں تھا. پھر اس کو ایک ڈرائیور مل جاتا ہے، اور ڈرائیور اس کے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہا ہوتا ہے. وہ لڑکی یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ سامنے والا میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار مجھے ایک ساتھی مل گیا، ایک پارٹنر مل گیا، ایک ایسا پارٹنر مل گیا ہے جس کے ساتھ میں آنے والی زندگی پلان کر سکتی ہوں. وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے لیو ان میں منتقل ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے محمد بلال، وہ کسی اور سوچ میں ہوتا ہے. اس کے لیے وہ چیز صرف ایک وقتی لذت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، اور جب اس کی لذت پوری ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے کہنے پر کہیں اور شادی کی تیاریاں مکمل کر لیتا ہے. اور جب اس لڑکی کو یہ پتہ چلتا ہے، اما کو، تو لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور بلال پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے. اور اس کے بعد اتنا گھناؤنا قسم کا واقعہ ہوا. بلال نے غالباً یہ بات بھی اپنی گفتگو کے اندر یہ بات بولی ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے والدین اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں، اس کے دوست یار اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اس کی لاش کی کبھی پہچان نہیں ہو سکے گی، اس کا سر الگ کر دیا گیا ہے، کوئی اس کی لاش کو پہچان نہیں سکے گا، کبھی اس کی شناخت نہیں ہو سکے گی، اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس وجہ سے اس کا یہ کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ اس نے تصور کیا، لیکن یہ اس نے پلان کیا ہوا تھا. ایک انسان کا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. جو آپ نے جو ناحق قتل ہوتا ہے نا، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، منظر عام پر آتا ہے. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.